آپ نے وہ مثال تو سنی ہوگی کہ ہر انسان کی تقدیر ہوتی ہے، تو شہر قائد کی بھی ایک تقدیر ہے، کراچی شہر کی بھی ایک تقدیر ہے۔ آپ کو دور جانے کی ضرورت نہیں، ان 70 برسوں پر ہی نظر ڈال لیں۔ ریاست کے آزاد ہونے سے لے کر اب تک یہ شہر قائد میں کتنی تبدیلیاں آئی ہیں۔ روشنیوں کا شہر کراچی جو کبھی امن کا گہوارہ تھا، آج یہاں بد امنی اور اندھیروں میں کے ڈیرے ہیں۔ یہ شہر آج اندھیروں میں ڈوبا نظر آتا ہے۔ اس خوبصورت شہر کو اس نہج پر پہنچانے والے کوئی اور نہیں، اس ملک کے حکمران ہیں۔ میں کسی ایک سیاسی جماعت کا نام تو نہیں لوں گا، لیکن ہر وہ شخص اس کا ذمہ دار ہے جو کئی دہائیوں سے اس کراچی شہر میں خون خرابے، غنڈہ گردی کی سیاست کو فروغ دیتے ہوئے آئے ہیں۔ چاہے وہ کوئی بھی سیاسی جماعت ہو، چاہے وہ قانون نافذ کرنے والے ادارے ہوں، اس شہر کا امن خراب کرنے میں، اس شہر کا امن تباہ کرنے میں ان تمام لوگوں کا برابر کا حصہ ہے۔ مگر کراچی پہ آج بھی جو ہے نا اپنی اجارہ داری قائم کرنے کا طریقہ کار ایک ہے، مگر اب کراچی جاگ گیا ہے۔ آپ یقین جانیے، اپنی حقوق اور اپنوں کی پہچان کرنے کے لیے اب آپ کو آواز جو ہے نا بلند کرنا ہوگی۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ جب بھی کوئی ایک سیاستدان اٹھے اور وہ جو ہے نا 4 نعرے لگائے اور ہم اس کے پیچھے چل پڑیں۔ آپ یقین کریں کہ 70 کی دہائی سے لے کر آج تک آپ یہ دیکھیں کہ کس نے اس شہر میں حکومت کی ہے، کس نے خون خرابی کی سیاست کی ہے، کرپشن کرنا، کراچی کے حقوق کو چھپانا، مڈل کلاس کو دبانا، غنڈہ گردی کرنا۔ کون سی پارٹیوں کا ترا امتیاز رہا ہے؟ کون سی سیاسی جماعت کراچی میں مقبولیت اور مڈل کلاس عوام کی حمایت اور جو ہے نا یہ جو سابقہ سیاسی جماعتیں ہیں اس مافیا کو برداشت نہیں کر رہی ہے؟ یہ ان کی آپس کی جنگ کے اندر کراچی شہر کا امن جو ہے تباہ ہو کے رہ گیا ہے۔ بندوق کے زور پر نہ کراچی کو اب دبایا جا سکتا ہے، نہ دبا سکیں گے۔ اب کراچی کے لوگ جو ہے باشعور ہو گئے ہیں، لیکن آپ یقین جانیں کہ اس کراچی کے امن کو تباہ کر کے رکھ دیا گیا ہے۔ کراچی کو اپنے حق کے لیے خود کھڑا ہونا پڑے گا۔ اگر اس وقت بھی جو ہے کراچی کی عوام اپنے حق کے لیے کھڑی نہیں ہوتی تو یقین جانیے آنے والے دنوں میں، آنے والے سالوں میں اس کراچی کا امن اور زیادہ خراب ہو جائے گا۔ ہمارے حکمرانوں نے، ہمارے قانون نافذ کرنے والے اداروں نے کبھی مصلحتاً، کبھی جو ہے سیاسی جماعتوں کے دباؤ پر، اور کبھی جو ہے نا اپنے مفادات کی خاطر اس شہر کے اندر جرائم کو پنپنے دیا ہے۔ کبھی کوئی سیاسی جماعت نعرہ لگا کر اسلحے کے زور پر اس شہر پہ حکومت کرتی ہے، اور کبھی جو ہے نا ڈاکو راج یہاں مسلط کر دیا جاتا ہے۔ کبھی جو ہے نا کسی گینگ وار کے نام پر اس شہر کو گینگ وار کے حوالے کر دیا جاتا ہے، اور پھر ایک جو ہے نا بے ڈونگا سا آپریشن کر کے معصوم لوگوں کی جانوں کے ساتھ کھیلا جاتا ہے۔ اب یہ کھیل جو ہے ہمارے اداروں کو بند کرنے پڑیں گے۔ اب اس کھیل کو ریاستی اداروں کو خود دیکھنا پڑے گا کہ آیا اس شہر کے اندر امن جو تباہ ہو رہا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ پالیسیاں ہیں۔ ان پالیسیوں کو بدلنا پڑے گا۔ آپ یقین جانیے، مجھے آپ کو بتاتے ہوئے دکھ ہو رہا ہے کہ اب اس شہر میں ڈاکو راج برقرار ہے، بد امنی کا راج ہے۔ یہ جو روشنیوں کا شہر تھا، اب وہ شہر اندھیروں میں ڈوب گیا ہے۔ یہاں اب ڈاکو دندناتے اسلحے کے ساتھ پھر رہے ہیں، جدید اسلحہ، حتیٰ کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں سے بھی بہترین اور جدید اسلحہ۔ یہ ڈاکو جب چاہیں، جہاں چاہیں، جس وقت چاہیں واردات کرتے ہیں، بآسانی فرار ہو جاتے ہیں۔ معمولی مزاحمت پر شہریوں کی جان لینا روز کا معمول بن گیا ہے۔ 70 سے زائد پڑھے لکھے نوجوان رواں سال ان ڈاکوؤں کی گولی کا نشانہ بن کر اس جان فانی سے کوچ جو ہے نا چلے گئے ہیں، اور آج کئی شہری جو ہے نا لاتعداد شہری زخمی ہیں، کچھ اپاہج ہو چکے ہیں، لیکن ان کے ملزمان آج بھی جو ہے وہ دندناتے پھر رہے ہیں اور اگلی واردات کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں یہ قانون نافذ کرنے والے اداروں سے، موجودہ حکمرانوں سے، اس ملک کے ریاستی اداروں سے، کہ کیا اس شہر کا امن کسی طرح بحال ہو پائے گا؟ کیا دوبارہ سے اس شہر کو روشنیاں مل پائیں گی، یا یہ شہر اسی طرح ہمیشہ جو ہے اندھیروں میں ڈوبا رہے گا؟ خدارا اس شہر کی عوام پر جو ہے وہ رحم کریں، خدارا اس شہر کے بچوں پر رحم کریں۔ کبھی اس شہر کے بچوں کو لسانیت کے نام پر لڑا دیا جاتا ہے، کبھی اس شہر کے بچوں کو قومیت، زبان اور رنگ و نسل کے نام پر لڑایا جاتا ہے۔ خدارا اب اس کھیل کو بند کریں۔ اس شہر کے امن کو بحال کرنے کے لیے تمام تر سٹیک ہولڈر، قانون نافذ کرنے والے ادارے، قومی سلامتی کے ادارے مل بیٹھیں اور اس شہر کے امن کو دوبارہ سے بحال کرنے کے لیے ایک پلان کو ترتیب دیں، تاکہ اس شہر کے